اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ اب ہمارا جو دور چل رہا ہے اس میں موبائل کا زمانہ ہے، اس میں دوستیاں ہو جاتی ہیں، افراد پر بندہ اس طرح کی ایک لائف گزارا ہوتا ہے کہ سالوں سال بندہ گزار لیتا ہے انہی فضول کاموں میں۔ اب آپ لوگوں کا دور ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ اس میں یہ چیزیں نہیں تھی، ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا، بڑا ایک لگتا ہے کہ انہوں نے زندگی کو ایک گزارا ہے، قیمتی مانا، یا انہوں نے چلو اپنے آپ کو پاکیزگی کی طرف بہت زیادہ رکھا۔ اب جو ہمارا دور ہے، اگر مان لیں کہ ایک انسان 40 45 سال کا اگر ہو گیا اور اس نے کوئی لائف میں کچھ چنگا کام، مطلب اچھا کام نہیں کیا، لیول کا کوئی کام نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو بہت زیادہ ویسٹ نہیں کیا ہو، تو اب وہ اس کو یہ حقیقت واضح ہو گیا کہ دنیا دوبارہ تو نہیں ملے گی، میں کچھ بڑا کر جاتا، میں اس میں کچھ ایسا کر جاتا کہ میں آگے سلط ہو سکوں، تو وہ اب کیا کرے؟ وہ مطلب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ میں وہ اسٹیپس جاننا چاہوں گا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، بہت شکریہ۔ آواز کچھ واضح نہیں تھی، اس لیے بس میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ کیا بات انہوں نے کہی ہے۔ غالباً یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل ہیں اور یہ ان کو مصروف کیے رکھتے ہیں، جی لایانی حرکتوں میں اور لایانی چیزوں میں بہت وقت گزر جاتا ہے، جی جی تو ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ آدمی پچھتائے۔ اللہ کا شکر کیجئے کہ آپ کو اس کا احساس ہے، بس جب یہ احساس ہو جائے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اوقات کو منظم کریں۔ کوئی چیز بھی اپنی ذات میں غلط نہیں ہوتی، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ جب نعمتیں دیتا ہے تو دنیا کے قاعدے میں یہ امتحان ہی کے لیے ملتی ہیں، اس امتحان کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ اولاد جیسی نعمت دے کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ بھی تمہارے لیے ایک امتحان ہے۔ انسان بسا اوقات اپنی اولاد کے ساتھ ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ حق و باطل کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ تو ہر چیز اپنے اندر یہ امتحان کا پہلو رکھتی ہے۔ یہ نئی ایجادات بڑے فائدے رکھتی ہیں، انہوں نے انسانوں کو بہت کچھ علم دیا ہے، علم کا ذریعہ بن گئی ہیں، بہت سی خرافات سے انہوں نے نجات دلا دی ہے، اس کے ساتھ بہت کچھ لے کر بھی آ گئی۔ یعنی یہ تو ہر چیز کے ساتھ دونوں باتیں لگی ہوتی ہیں، تو اس لیے اپنا محاسبہ کر کے جب آپ کو شعور ہو جائے تو کوشش کریں کہ منظم کریں۔ چیزوں کو چھوڑ دینے کا طریقہ صوفیانہ ہے، ان کو منظم کریں، قاعدے میں لائیں، اپنے اوقات کو منظم کریں، جو وقت آپ دیتے ہیں اس کو منظم کریں، تو آہستہ آہستہ انسان ایک تنظیم کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اسی کو قرآن کی اصطلاح میں تقویٰ کہتے ہیں، حدود کے اندر رہ کر زندگی بسر کرنا، یعنی کسی چیز کو بھی بے لگام نہ ہونے دیں، اپنے آپ کو بھی شتر بے مہار نہ بننے دیں۔ اس میں ایک پہلو ان کے سوال کا یہ بھی تھا کہ پچھلی جنریشنز کو یہ ڈسٹریکشنز اتنی نہیں تھیں، ان کی جنریشن کو زیادہ ہیں، تو اس کے اوپر کیا فرمائیں گے؟ یہ ایسی باتیں لگتی ہیں، پچھلی جنریشن سے میں تعلق رکھتا ہوں، اور میں نے اپنی زندگی کے ابتدائی 16 سال کم و بیش دیہات میں بسر کیے ہیں، بلکہ جنگلوں میں بسر کیے ہیں۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہاں کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر جگہ کچھ نہ کچھ اللہ کا امتحان ایسے ہی باقی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔